اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، ہمارے درس کا سلسلہ اس عنوان سے چل رہا ہے کہ مقدمہ کربلا، یعنی جو چیز سبب بنی، جو اسباب ایسے واقع ہوئے تاریخ میں کہ جس کے سبب واقع کربلا رونما ہوئے۔ تو لہٰذا ہم یزید اور معاویہ کے جو کارندے تھے جنہوں نے یزید کو تخت خلافت پر بٹھانے کے لیے جو کوششیں اور تلاش کی، اس کے بارے میں گفتگو ہم کر چکے کچھ گفتگو، اور پھر امام حسین علیہ السلام کا معاویہ کو چیلنج کرنا، اس کو جو ہے مجمع عام کے اندر ذلیل کرنا اور بتانا کہ حق کی خلافت میرا ہے، یزید کا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس مختلف موضوعات کے اوپر ہم گفتگو کر چکے۔ آج ہم کچھ جو ہماری گفتگو رہے گی معاویہ کی ولایت، یزید کے بارے میں ولایت عہدی کے سلسلے میں جو لوگوں کو آمادہ کرنا تھا، تو اس نے کچھ لوگوں کو، اب تک تو اس نے مجمع عام میں آنے کے بعد تقریر کے ذریعے سے اپنے عمال کو، اپنے جو اس نے گورنرز تھے ان کو خط لکھا تھا کہ انہوں نے مجمع عام میں یزید کی ولایت عہدی کا تذکرہ فرمایا۔ تو لہٰذا اب معاویہ نے ایک کام کرنا شروع کیا کہ جو اس زمانے کی بزرگ شخصیات تھی انہیں تنہا بلا کے ان سے اس موضوع کے اوپر گفتگو کی ہے۔ تو لہٰذا بعض وہ افراد تھے کہ جس نے یزید کی مخالفت کری، کہا کہ اس کام میں تو غلطی پر ہے، یزید کے اندر یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ وہ امت مسلمہ کا خلیفہ بنے۔ لیکن بعض وہ تملق، بعض وہ چاپلوس قسم کے لوگ تھے کہ جنہوں نے جھوٹی تعریفیں یزید کی ہیں، اور لہٰذا یہ اس کے سبب بنا کہ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن ابوبکر نے جو ہے مخالفت کی ہے، اور حضرت عائشہ نے بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ مخالفت میں کھڑی ہوئی ہے اور مروان کو چیلنج کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ آج ہماری گفتگو رہے گی۔ دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہم آج کہاں تک اس بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں، ورنہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو لہٰذا جب معاویہ یہ تلاش اور کوشش کر رہا تھا، بار بار اسے خوف بھی یہ تھا کہ میں دنیا سے نہ چلا جاؤں اور میرے بیٹے کی ولایت عہدی کا معاملہ ادھورا رہ جائے، تو لہٰذا ہم اس بات کی طرف تذکرہ کر چکے کہ جیسے ہی اس نے مروان کو ایک خط لکھا تو مروان نے آنے کے بعد اعتراض کیا تھا، اور لہٰذا اس مروان کو ایک لالچ دے کر اس نے واپس بھیج دیا تھا کہ اس وقت میں یزید کو اپنا ولی عہد بنا رہا ہوں، یزید تجھے اپنا ولی عہد بنائے گا، یعنی یزید کے بعد تیری خلافت ہوگی۔ اسے لہٰذا یہ کہہ کر خاموش کر دیا گیا تھا، اور اسے اس کام پر لگا دیا گیا تھا کہ وہ یزید کے لیے ولایت عہدی کے اسباب کو فراہم کرے۔ تو لہٰذا اسی کام کی کوشش میں اس نے کوشش کرتا رہا۔ کبھی سعید بن عاص، وہ عبداللہ ابن عمر اور دوسرے لوگوں سے اس نے خط لکھے اور ان کو بلایا ہے۔ تو اب سب سے پہلے جس کو اس نے اپنے قریب بلا کر گفتگو فرمائی ہے، سب سے پہلے وہ جو اسلام کے جس کا ایک اس زمانے میں اثر و رسوخ تھا اس شخصیت کا، عبداللہ ابن زبیر، کہ جسے معاویہ نے بلانے کے بعد اپنے پاس بلایا اور اس سے مشورہ کیا ہے کہ آپ عبداللہ ابن زبیر بتائیے گا کہ میں یزید کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتا ہوں، اس بارے میں آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو لہٰذا عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا کہ معاویہ اس کام میں جلد بازی مت کر، اس میں غور و فکر کر، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں تجھے پچھتانا پڑے۔ تو لہٰذا اب معاویہ چونکہ انہی دبے لفظوں میں، دیکھیے گا بعض لوگوں نے کھلے لفظوں میں یزید کی ولی عہدی کی مخالفت کی ہے، بعض نے اشارتاً اور کنایتاً یزید کی ولی عہدی کو انکار کیا ہے۔ تو لہٰذا ظاہری طور پر عبداللہ ابن زبیر نے اپنے لفظوں میں انکار نہیں کیا، لیکن دبے لفظوں کے اندر، یعنی مفہوم سے واضح ہے کہ یہ کہنا کہ تو اس معاملے میں جلد بازی مت کر، بعد میں تجھے کبھی پچھتانا پڑے۔ تو لہٰذا عبداللہ ابن زبیر کو بھی یزید کی ولایت عہدی قبول نہیں تھی، تو لہٰذا مسکراتے ہوئے معاویہ نے کہا میں جانتا ہوں تو بڑا شجاع انسان ہے، تو لہٰذا تجھ سے یہی امید تھی کہ تو جلدی سے ایسے کام کو قبول نہ کر۔ تو لہٰذا اب اس کو جب رد کر دیا تو اس کے بعد اس نے اب باقی لوگوں کو بلانا شروع کیا۔ اس میں سے جس آدمی کو بلایا ہے، احنف بن قیس کو بلایا ہے، تو اب کہا کہ
دیکھیے عجیب جملے یعنی تاریخ کا عجیب مسئلہ ہے کہ بعض لوگ کھل کے مخالفت کر رہے تھے، بعض لوگوں نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ تیرا ساتھ دینا خدا کو ناراض کرنا ہے۔ تو لہٰذا دیکھیے گا کس انداز سے جملے کہے ہیں۔ اخنف بن قیس نے کہا کہ اگر میں سچ کہوں تو تیرے سے ڈرتا ہوں، اور جھوٹ کہوں تو پروردگار سے ڈرتا ہوں۔ یعنی کہ میں سچ کہوں کہ یزید کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ تیرا جانشین بن سکے، خلیفہ مسلمین بن سکے، اس کے اندر صلاحیت نہیں بن سکتی، اس بات کا اقرار کروں تو مجھے تجھ سے ڈر لگتا ہے، اور جھوٹ بولوں کہ یزید کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ مثلا ولایت عہدی کے لائق ہے، خلیفہ بن سکتا ہے، تو لہٰذا اس مسئلے میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ تو لہٰذا جو احنف بن قیس نے بھی تقریباً اپنے ان لفظوں کے ذریعے سے معاویہ سے انکار کیا کہ یزید کے اندر یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ تو اس کو اپنا ولی عہد بنا۔ اس کے بعد اس نے محمد ابن عمر و ابن جزم کو بلایا اور ان کے بعد معاویہ سے گفتگو کی ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر دیکھیے گا یہ شخصیات ہے کہ عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے فرزند تھے، تو لہٰذا اسلام کے اندر چونکہ لوگ ان کے احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے، لہٰذا ان کا مشورہ کرنا معاویہ کے لیے ضروری تھا، چونکہ اگر وہ تائید کر دیتے تو شاید ایک بڑی تعداد انہی کے ساتھ ساتھ یزید کو قبول کر لیتی۔ تو لہٰذا کن لفظوں کے ذریعے سے عبداللہ ابن عمر نے ان کی مخالفت کی ہے کہ اے معاویہ، کہا تو نے اگر چاہے یزید کو ایک بڑی تعداد میں یعنی ایک بڑی مال و دولت بخش دیا ہے تجھے، اور اس کے ذریعے سے تو نے لوگوں کے درمیان میں پیسہ بٹوایا، چونکہ اس سے پہلے اگر میں تھوڑی گفتگو کروں تو ایک مقصد کے لیے یزید کو معاویہ نے مکہ اور مدینہ بھیجا ہے اور ایک بڑی رقم دے کر بھیجے تاکہ تو لوگوں کے درمیان میں وہاں پیسہ تقسیم کر لوگ تجھے سخی اور رحم دل سمجھنے لگے۔ تو لہٰذا اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ یزید نے بڑا پیسہ بخشا ہے، اس کی جو ہے سخاوت مشہور ہے، لیکن اس مسئلے کے اندر ذرا غور سے فکر کر کہ چونکہ تیرا یہ جو کام کر رہا ہے تو اچھا کام نہیں کر رہا ہے، یعنی یزید کو اپنا ولی عہد بنا رہا ہے، اس میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو اب جب یہ مسئلہ کہا تو عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ یہ تو نے جو اس بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ذرا اس کے بعد گفتگو کر۔ اس کے بعد واضح طور پر کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ تو یزید کو اپنا ولی عہد بنا رہا ہے، چونکہ یہ تیرا کام تیری عقل و خرد کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت پائی نہیں جاتی کہ تو اس کو اپنا خلیفہ مقرر کر لے۔ تو لہٰذا اب اس کے بعد عبداللہ ابن عمر کو بلایا، پہلے وہاں انہوں نے محمد بن عمر کو بلایا، وہ اشتباہ نے وہاں نام ذکر کر دیا، محمد بن عمر سے تذکرہ کیا، وہ بھی خلیفہ دوم کے بیٹے تھے، اب عبداللہ ابن عمر کو بلایا، وہاں صرف انہوں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں یزید کی ولی عہدی کا انکار کیا، لیکن عبداللہ عمر چونکہ ان سے زیادہ اثر و رسوخ رکھتے تھے تو لہٰذا مکے کے اندر اور مدینے کے اندر ان کا ایک وقار تھا، چونکہ وہ خلیفہ مسلمان یعنی جو خلیفہ راشدین ہیں اس میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے فرزند تھے، لہٰذا ان کا ایک وقار تھا، عزت تھی۔ تو لہٰذا جب معاویہ نے بلایا تو انہوں نے کہا کہ تیرا کام معاویہ یہ صحیح نہیں ہے کہ تو اپنی عقل و خرد کے خلاف اس کام کو کر رہا ہے، اس بارے میں تجھے سوچنا سمجھنا چاہیے کہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا کام کر رہا ہے، کس کو حاکم بنا رہا ہے، کہ قیامت کے دن جب تیرے سے حساب و کتاب ہوگا، سوال و جواب ہوگا، تو اس وقت کیا جواب دے گا کہ تو نے کس کو اس جگہ پر بٹھایا کہ جو رسول کی جگہ تھی۔ یعنی یہ عبداللہ عمر نے اس کو تنبیہ کیا اس بات کی طرف، اور کہا کہ معاویہ اس وقت جو ہے کہا کہ ہاں تو میرے بارے میں اچھا سوچ رہا ہے، اچھا فکر کر رہا ہے، تو لہٰذا ان کی کھلے طور پر اس نے مخالفت نہیں کی ہے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا، جو مجمع اس وقت اس کے اطراف میں جمع تھا، کہ ان لوگوں نے یزید کی ولایت عہدی کو قبول کرنے سے منع کر دیا، تو مجمع اٹھ کے چلا گیا۔ اب اگلے دن کے لیے یزید کے باپ معاویہ نے پہلے سے ہی ایک برنامہ کیا، وہ کیا تھا، ضحاک بن قیس کو بلایا اور اس سے کہا کہ جب میں اپنی تعریف یزید کی کر سکوں، جو کچھ مجھے خطبہ دینا ہو، تو کھڑا ہونا، اور تو کھڑا ہونے کے بعد کا اس وقت پورے مجمع کے سامنے یزید کی تعریف کرنا اور اس بات کی تائید کرنا کہ اس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ خلیفۃ المسلمین بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا کہنا کہ اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے کہ جو اس جگہ پر بیٹھے، اسے پہلے سے آمادہ کیا، تیار کیا،
تو یہ جو ہم نے اب تک گفتگو کی وہ اس قسم کے لوگ تھے کہ جنہوں نے بعد میں چاہے وہ مصلحت کے تحت یزید کی بیعت کر لی ہے انہوں نے، یا مثلا جو بھی ہوا ہے تاریخ میں ان کے نام ذکر نہیں، یا مثلا کسی طرح وہ فرار اختیار کیا ہے، لیکن اب جو ہم جس وقت گفتگو کر رہے ہیں وہ چاپلوس لوگ ہیں کہ جنہوں نے یزید کی جھوٹی تعریف کی ہے اور مکاریاں دکھائی، جن کے لفظوں سے خود واضح ہو جاتا ہے یزید کے جو زنا کا، جسے ماں بہن میں تمیز نہیں کرتا تھا، جو کتوں اور بندروں سے کھیلتا تھا، شراب کے نشے میں غرق رہتا تھا، اس کی کس انداز میں دیکھیے گا جب انسان دین بیچتا ہے تو کس منزل پر پہنچ جاتا ہے، کس جگہ کتنا جھوٹ بولتا ہے صرف اور صرف۔ تو اس میں جو سب سے پہلے جس آدمی نے مثال کے طور پہ، وہی میں نے پہلے اشارہ کیا کہ ضحاک بن قیس کے، جسے معاویہ نے پہلے سے ہی تیار کیا تھا کہ جب میں سخنرانی کر رہا ہوں تو اٹھنا اور اٹھنے کے بعد ایسے سے جھوٹی جھوٹی تعریف کرنا۔ تو لہٰذا اب جب اگلے دن وہ مجمع تیار ہو گیا، محفل سج گئی، تو اس وقت معاویہ نے پروردگار کے حمد و ثنا کی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، اور ان کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد، اور جب یہ تمام چیزیں بات کرنے کے بعد اب اس نے آہستہ سے یزید کی ولایت عہدی کا تذکرہ جیسے ہی چھیڑا ہے، تو اب چھیڑنے کے بعد دیکھیں کس لفظوں میں اپنے بیٹے کی تعریف کی ہے کہ یزید ایک شخص پاک ہے، یعنی پاک و پاکیزہ انسان ہے، ایک شجاع انسان ہے، سخی انسان ہے، ایک اچھی فطرت کا انسان ہے، اور ایک ہوشیار انسان ہے۔ تو کہا اسی انتظار میں تھا ضحاک کے، یعنی جو پہلے سے ہی برنامہ ریزی کی گئی تھی کہ تجھے کھڑے ہو کر میری بات کو ادامہ دینا ہے، تو فوراً کھڑا ہوا، اور وہ اس نے بڑی آواز سے بلند کہی، کہا ہاں معاویہ دیکھیے گا کہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے جانا ہے، تمہیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، تو لہٰذا اب ضروری یہ ہے کہ تم اپنے لیے کسی ولی عہد کو منتخب کرو تاکہ آپ کو کچھ ہو جائے تو آپ کی جگہ پر کوئی آنے کے بعد اس خلافت کو سنبھال لے۔ تو لہٰذا کہ میری نظر میں سب سے بہتر آدمی جو آپ کے ولی عہد بننے کے لائق ہے وہ یزید ہے، اس لیے کہ اسے آپ نے حسن تربیت سے کی ہے، اس کی یعنی اس کو علم و عمل سے آراستہ کرا ہے، آپ نے اس کو فنون سکھائے ہیں، آپ نے اس کو حکومت کے امور سکھائے، جتنی وہ تعریفیں کر سکتا تھا جھوٹی سچی اس نے تعریفیں کی ہے، اور وہ تعریف کرتا جاتا ہے اور کہنے لگے سب سے بہتر آدمی جو اس وقت میری نظر میں یہی ہے کہ یزید کو اس منصب کے لیے انتخاب کیا جائے۔ اب جو مثلا اب یہ اس کی گفتگو تمام ہوئی تھی کہ اتنے میں دوسرا مکار وہ سعید بن عاص وہ کھڑا ہوا، اور اس نے کہا کہ ہاں، کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یزید کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اس کو ہمارا ولی عہد بنایا جائے، اور میں تمہارے اس کام کے اوپر، تم نے اگر اس بارے میں سوچا کہ یزید کو اپنا ولی عہد بناؤ، میں آپ کے اس عمل سے اور اس کی رائے سے بڑا خوش ہوں اور میں اسے بڑا پسند کرتا ہوں۔ اور پھر جو تیسرا جو ملعون ہے جو اس وقت اٹھا وہ مقنع، یعنی یزید مقنع اٹھا، اور اس نے جو ہے وہی جھوٹی سچی یزید کی تعریف کی، اور کرنے کے بعد پھر معاویہ کی تلوار کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ ہر انسان کو یزید کی ولی عہدی کو قبول کرنا چاہیے، اور اگر یزید کی ولی عہدی کو قبول نہیں کرے گا تو پھر اس کا ہم تلوار سے اس وقت جو ہے اس سے گفتگو کریں گے۔ تو لہٰذا یہ باتیں گفتگو ہو رہی تھی، مکار ہو رہے تھے، تو اس میں ایک یا دو لوگوں کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ جس میں مثال کے طور پہ حسین بن نمیر ہے، اس نے بھی اٹھا، اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے خدا کی قسم۔ معاذاللہ دیکھیے گا مثلا کس طرح کے مکار آدمی تھے، پتہ ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے بعد بھی خدا کی جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے امت مسلمہ پہ اگر آپ نے یزید کو اپنا ولی عہد نہیں بنایا، دیکھیے کیا عجیب جملے کہے اس مکار نے، یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے یزید کو اپنا ولی عہد نہیں مقرر کیا تو آپ نے امت مسلمہ کے حق میں ظلم کیا ہے، اس لیے کہ ایسے آپ نے امت کو چھوڑ دیا جیسے کہ ایک گوسفند کا غلہ ہو، بھیڑوں کا غلہ ہو، اور اسے کسی دیکھ بھال کسی نگہبان کے چھوڑ دیا جائے، یعنی امت کو بھیڑوں کے غلے سے تشبیہ دے کر کہا کہ اگر یزید کو آپ نے منتخب نہیں کیا تو ایسے آپ نے اس کو چھوڑ دیا، تو لہٰذا یہ آپ کا کام اچھا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کے تملق باز افراد نے جو ہے یزید کی بیعت کا اقرار کیا ہے۔ تو لہٰذا اب جب اس نے یہ تمام چیزیں دیکھ لی کہ کچھ لوگ میرے ساتھ ہیں جنہیں میں نے اس نے وہی پہلے سے اس نے جو آمادہ کیا تھا، اور ان کو بھی پرکھ لیا کہ جو یزید کی ولی عہدی کے منکر تھے کہ ان کے اندر دم خم نہیں ہے کہ میرے مخالف کھڑے ہو سکے، تو لہٰذا اسے جن افراد سے خطرہ تھا ان کو اس نے اپنی نظر میں رکھا، اور مروان کو اس نے خط لکھا،
اور ختم علی مضمون لکھا کہ یعنی میں اس کو چونکہ بڑا بہت تفصیل نہ ہو جائے، بڑے مختصر سے صرف اور صرف اس خط کا مضمون بیان کرتا ہوں کہ تمام شام کے بزرگوں نے، مصر کے بزرگوں نے، عراق کے، جزیرے کے، کہا میرے پاس حاضر ہو کر سب کے سب نے یزید کی ولایت عہدی کو قبول کر لیا ہے، تو لہٰذا تو بھی مدینے کے اندر لوگوں سے یزید کی ولایت عہدی کو قبول کرا۔ تو اب لہٰذا اب یہ خط جیسے مروان کو پہنچائے تو مروان نے پھر وہ جو اسباب تھے اس کو فراہم کرنے تھے، بڑا اختصار کے ساتھ گفتگو کراؤں تو کہا معاویہ نے اپنے ولی یزید کو اپنا یعنی ابھی نام نہیں لیا، کہا معاویہ نے اپنے لیے ایک ولیعہد کو منتخب کیا ہے، اس کی جھوٹی سچی تعریف کہتا وہ جوان مرد ہے، سخی ہے، شجاعت ہے، علم سے آراستہ ہے، اور یہ چیزیں کہتے کہتے جب وہ کہہ رہا ہے کہ اور وہ جس انسان کو اس نے جو انتخاب کیا ہے وہ سیرت خلفائے راشدین پر عمل کرنے والا، ان کی سیرت سے خارج ہونے والا نہیں ہے، اور وہ فرزند ہے معاویہ کا یزید۔ جیسے ہی یہ نام مدینے والوں نے سنا وہ فوراً خاموش ہو گئے، کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن انہی کے درمیان میں عبداللہ ابن ابو بکر اٹھے اور انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ مخالفت کری، کہا تو کس کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے کہ جس کے اندر صلاحیت ہی نہیں پائی جاتی، اے مروان تو ہمارے اوپر اس کو مسلط کر رہا ہے، یعنی اس کے معائب کو طرف گنوایا ہے۔ تو اب دیکھیے گا مروان نے یہاں قرآن کے ساتھ کیسے کھلواڑ کیا ہے، تفسیر بالرائے کی ہے، تو کہا کہ تو انہی لوگوں میں سے جس کی جو ہے جس کی ضم میں، جس کی برائی کرنے میں قرآن مجید کی آیت یہ نازل ہوئی ہے، وہ کیا پڑھا اس نے؟ وَالَّذِ قَالَ لِوَالِدِهِ أُفٍّ لَكُمَا، یعنی وہ آیت کے جس میں وہ اولاد کو ڈرایا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ کو تمہیں اف نہیں کہنا، ان کے سامنے زبان درازی نہیں کرنا ہے، حالانکہ یہ لفظ اگر شائن شان تھے تو امیر المومنین اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، چونکہ رسول نے خود کہا کہ علی اور میں اس امت کے باپ ہیں، لہٰذا یہ لفظ صرف انہی کے لیے مخصوص تھے، لیکن اس ملعون نے ان لفظوں کو معاویہ کے لیے کہا، تو معاویہ کی مخالفت کر رہا ہے تو گویا ایسا ہے کہ جو بیٹا اپنی باپ کی شان میں غصہ کر رہا ہو، تو کہا جب ایسے لفظ کہے تو اس وقت عبداللہ ابن ابو بکر کو اور غصہ آیا، اس نے کہا کہ تو قرآن کو اپنی من مرضی سے جو ہے تفسیر کر رہا ہے اور تو چاہتا ہے کہ قرآن کو بے جا اس کا استعمال کرے، تو لہٰذا ایک طولانی گفتگو ہوئی ہے عبداللہ ابن ابو بکر اور مروان کے درمیان میں، اور نتیجہ یہ پہنچا کہ پھر اسے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے، کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، سختی سے یہ کروں گا اور میں تیرے ساتھ یہ کروں گا، یعنی دھمکی دی ہے اس وقت۔ تو اس وقت جو ہے وہاں سے جب یہ باتیں کرتے کرتے پھر مروان کو پھر ڈانٹا ہے، اور ڈانٹنے کے بعد کہتا ہے تو قرآن کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، تو اس وقت عبداللہ ابن ابو بکر اٹھے ہیں، چونکہ دیکھیے گا کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی مسلمانوں کی، خلیفہ اول کے بیٹے تھے، اور چونکہ ان کی جو ہے بہن بھی اس وقت ام المومنین عائشہ بھی زندہ تھی، تو اٹھے اور اٹھنے کے بعد مروان کو پیر پکڑ کے ممبر سے گھسیٹ کر لائے ہیں اور زمین پر پٹک دیا ہے۔ تو لہٰذا کچھ بنی امیہ کے لوگ اٹھے، ان دونوں کے درمیان میں انہوں نے فیصلہ کروایا۔ تو اب جب یہ عائشہ کو اطلاع ملی کہ میرے بھائی کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو فوراً اٹھی، اور اٹھنے کے بعد دربار میں چادر کو سنبھال کر پہنچی اور کہتی ہے مروان سے مخاطب ہو کر جیسے درمیان میں پہنچی، اے مروان تم میرے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دیتا ہے، تو اس وقت آنے کے بعد تنبیہ کی ہے، یہ گفتگو انشاءاللہ آگے کا سلسلہ کل جاری رہے گا۔ تو لہٰذا حضرت عائشہ نے وہی دربار میں آنے کے بعد جو ہے مروان کی مخالفت کی ہے۔ تو دیکھیے گا مسئلہ کتنا مہم ہے کہ جہاں اکثر لوگ اس کے منکر تھے کہ یزید کی ولایت عہدی کے اوپر تثبیت کی جائے، اسے قبول کیا جائے بنوانے ولایت، کیونکہ جتنی بھی بزرگ شخصیات تھی مسلمان کی، چاہے وہ خلیفہ اول کے فرزند ہوئے، خلیفہ دوم کے فرزند ہوئے، خود حضرت عائشہ ہو، تو سب کے سب مخالف تھے کہ یزید کو معاویہ کا ولی عہد بنایا جائے اور اسے خلیفۃ المسلمین کے عنوان سے معرفی کرائی جائے۔ تو لہٰذا یہ تاریخ کے وہ سبب ہوئے کہ جو مخالفت صلح امام حسن کی کرتا جا رہا تھا، کہ جو آہستہ آہستہ قریب ہوتے جا رہے تھے کہ واقعہ کربلا رونما ہو۔ انشاءاللہ کل ہماری جو گفتگو رہے گی یہاں سے رہے گی کہ جو اب حضرت عائشہ نے مروان کی جو مخالفت کی ہے اور جہاں گفتگو ہوئی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم یہاں گفتگو فرمائیں گے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔